میں ہوں سبحان خان میو دیو خردو کلا لاہور سے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے۔ اس چینل پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس چینل پر 2 بلاگ روزانہ بنائے جاتے ہیں۔ اسے لائک کرنے سے، سبسکرائب کرنے سے درد انسانیت یوٹیوب چینل کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو اسے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ میرے قابل احترام حکمرانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پہ بیٹھنے والے عہدیداروں، جو پاکستان میں جو ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے فوج کا جنرل ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے انتظامیہ ہے۔ ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی ہے، اس سے اچھی پالیسی دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے۔ یہ پالیسی ہماری قرآن پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اس میں موجود ہے۔ تو اس پالیسی کو اختیار کر کے پوری انسانیت پرسکون زندگی بسر کرتی ہے، اور ہر انسان خواہش رکھتا ہے کہ میں دنیا میں اچھی طرح جیوں۔ تو ہمارے ملک پاکستان میں زیادہ حکومت کی ہے نون لیگ نے، اور ایک دفعہ حکومت کی ہے تحریک انصاف نے۔ باقی ماشاء اللہ شروع سے ہی چلتا آ رہا تھا، اور اس کو جب ان کو حکومت جب ملی تو ان کو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناتے، لیکن انہوں نے تو لوٹ مار مچا دی سب نہیں۔ اب عمران خان نے جب حکومت کی تو اپنے کہا کہ پاکستان میں درخت لگائیں گے، درست ہے، اور 200-300 گز تک کی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن بلڈنگ بنانے سے، اونچی بلڈنگ بنانے سے ہماری زرعی اراضی بچتی تھی، اور ہمارے درخت بھی لگتے تھے اس جائیداد میں جو پڑی۔ اب اس کو یہ بنانے نہ دیا جنرل باجوہ نے کہ ایسا نظام نہیں چلنے دوں گا۔ اب وہ ماتحت پھر وہ جنرل باجوہ کے ہوا نا، جس نے نہیں چلنے دیا۔ اگر یہ بلڈنگیں اور ملکوں میں بھی تو بہتری اونچی بلڈنگیں ہیں، تو ایک خاندان 2 خاندان بس سکتے ہیں ایک بلڈنگ میں، تو زرعی اراضی تو عام ہوتی، اور ہم نے کسی کے پاس جانے کیا ضرورت تھی کہ اس خریدنے کے لیے۔ تو ہمارے جو یہ جنرل ہیں فوج کے، یہ تو امریکہ کے ماتحت ہو کر حکمرانوں کو امریکہ کے ماتحت بناتے ہیں، اور پاکستان کو ترقی یافتہ نہیں بننے دیتے۔ تو اگر یہ امریکہ کی پالیسی اختیار کرنی ہے اور ہمارے سنگ ایسا ہی جرم کرنا ہے ہمارے حکمرانوں نے، تو پھر تو یہ وہ تو امریکہ جو سا وہ تو یزید کی اور نمرود کی اور فرعون کی، اور اپنی یہ یزید کی پالیسی اس نے اختیار کر کے دنیا میں خون بہا رہا ہے، اور اپنا جارداری قائم کرنا چاہتا ہے، جیسے ہمارے فلسطین میں خون بہا رہا ہے۔ تو یہ امریکہ کی پالیسی ہے، یہ یزید کی پالیسی ہے۔ تو اگر یہی کام کرنا ہے تو آپ کون سے یزید سے اور نمرود سے اور فرعون سے کم ہو؟ تو کیسے دعوے دار ہو سکتے ہو کہ ہم موت کے بعد جنت میں جائیں گے؟ یہ جنت میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور اس پالیسی سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علماء دین کے کنفرم ادارے بنائیں، اور علماء دین کے کنفرم ادارے بنا کر ان کی مشاورت سے حکومت کریں، اور ان کے لیے بھی فنڈ نکالیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان سے احتساب نہ کریں، علماء دین سے احتساب ان کے ذریعے کریں، اپنا بھی کروائیں، حکمران فوج کے جنرل بھی کروائیں، اور عدلیہ بھی کرائیں، انتظامیہ بھی کرواویں۔ تو
یہ جب ہوگا جب علماء دین کے کنفرم ادارے بنائے جائیں گے. تو علماء دین کے کنفرم ادارے بنانے سے بالکل دنیا میں اور پاکستان میں خوشحال ہو جائے گی عوام. تو علماء دین سے مشاورت کرنی ہے اور ان کی مشاورت سے حکومت چلانی ہے کہ اگر حکومت اس کی کتاب کے ذریعے چلانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک ہے. جو ہمارا آج عدل ہو رہا ہے، بغاوت، جو بھی غداری کر رہے ہیں، نہ تو عدل محفوظ ہے، نہ انتظام محفوظ ہے. جھوٹے مقدمے غریب مظلوم عوام پر بنائے جا رہے ہیں. تو جب محفوظ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر یزید کی حکومت ہوئی نا، نمرود کی، فرعون کی. تو پھر تو مطلب ایک موت کے بعد جہنم واصل ہو گئے سبھی. تو اس کو پہچانیں اور اسمبلی میں انہیں بٹھائیں علماء دین کو، اور یہ رائے دیں حکومت چلانے کی، کیونکہ اس سے ہٹ کر کوئی رائے نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر دنیا سے چلے گیا. اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس ملک کو جرم سے بچانے کی خاطر. ورنہ یہ نہ اپنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ اپنائی، تو موت کے بعد میں پہلے نمبر پر گستاخ رسول ہو، دوسرے نمبر پر جہنم واصل ہو کر مرو گے. تو موت کے بعد دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا. تو جنت کے راستے کو اختیار کریں، جہنم سے پناہ مانگیں. یہ ہماری دردمند درخواست ہے. السلام علیکم.